بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے، جلد دوم، باب اول، قرآن کریم کی تعبیر میں اختلاف۔ سوال: آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی کے سلسلے میں اگر قرآن مجید کو بنیادی سند قرار دے دیا جائے تو موجودہ اختلافات بھی مٹ سکتے ہیں اور ایک ایسا ضابطۂ قوانین بھی مدون ہو سکتا ہے جس کا اطلاق تمام مسلمانوں پر یکساں ہو سکے۔ لیکن مولوی صاحبان اس کے خلاف یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعبیر میں خود اختلاف ہے، اس سے اختلاف کس طرح سے مٹ سکیں گے اور ایک متفق علیہ ضابطہ کس طرح مرتب ہو سکے گا؟ کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ جواب: ہمارے مولوی صاحبان کی تو حالت عجیب ہے۔ قرآن کریم کے متعلق جب ان سے بات سنو تو اس میں یہ بتائیں گے کہ خدا کی ایک آخری کتاب بے مثل و بے نظیر ہے، دنیا بھر کے انسان مل کر اس کی مانند کوئی کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ اس کتاب عظیم کا معجزہ ہے جس کے سامنے عرب بھی سرنگوں تھے اور آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ لیکن جب ان سے اس کتاب کو ضابطۂ شریعت بنانے کے متعلق کہا جائے تو یہ دنیا بھر کے نقائص اس کتاب میں گنائے چلے جائیں گے۔ یہ نامکمل ہے، اس میں احکام دیے گئے ہیں لیکن ان کی عملی تفصیل کہیں نہیں دی گئی، یہ غیر واضح ہے اور مبہم ہے، یہ اپنا مطلب واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی، اس میں تضادات ہیں جن کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض آیات کو ناسخ مانا جائے اور بعض کو منسوخ، لیکن اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ۔ بعض آیات ایسی بھی ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے، اس کی مختلف قرأتیں ہیں، یعنی ایک آیت قرآن کریم میں کسی طرح لکھی ہوئی ہے اور بعض صحابہ اسے کسی اور طرح سے پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ غور کیجئے کہ جتنے نقائص یہ حضرات اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نقص بھی ان کی اپنی کتاب میں دکھا دیا جائے تو یہ اس شخص کے گلے پڑ جائیں گے اور کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ اس میں ایسا نقص موجود ہے۔ اب ان نقائص کی فہرست میں ایک اور اضافہ بھی ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ اس کی آیات کے الفاظ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ان کی تعبیر، انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے، اس لیے ان کا کوئی متفق علیہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا یہ مسلمانوں کا ضابطۂ قوانین بن سکنے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں احکام بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں، تاریخی نظائر بھی ہیں اور علمی دلائل بھی ہیں۔ قانون سازی کے سلسلے میں چونکہ معاملہ احکام سے متعلق ہوتا ہے اس لیے ہم بنیادی طور پر اس کے اسی حصے کو لیتے ہیں۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے، قرآن کریم میں بعض احکام متعین قانون کی شکل میں دیے گئے ہیں، جیسے حرمت علیکم امہاتکم 4/23، اور بعض اصولوں کی شکل میں مثلاً اعدلوا۔ جہاں تک متعین احکام کا تعلق ہے ان میں کسی تعبیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ احکام واضح، متعین اور محکم ہیں۔ مثلاً جو مثال ہم نے اوپر پیش کی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ذرا سوچئے کہ اس میں دو تعبیریں ممکن ہیں، اس میں ایک ہی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماؤں میں سوتیلی مائیں بھی شامل ہیں یا نہیں، تو اس کی وضاحت قرآن کریم نے یہ کہہ کر دی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نِكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ 4/22، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ حقیقی اور سوتیلی ماں دونوں مائیں حرام ہیں، حتیٰ کہ رضائی مائیں بھی 4/23۔ جہاں تک اصولی احکام کا تعلق ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح اور دو ٹوکیں، انہیں اصولی طور پر بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ قرآنی مملکت ان اصولوں کی روشنی میں اپنے اپنے زمانے کے مقتضیات کی روشنی میں تفصیلی احکام خود مدون کرے۔ قرآن کے اصول ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے اور ان کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جو جزئی احکام مرتب کیے جائیں گے ان میں حالات کے تقاضوں کے مطابق رد و بدل ہو سکے گا۔ مثلاً عدل کرو ایک اصولی حکم ہے، عدل کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت مختلف مقامات پر خود قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ امور کے زندگی کے مختلف شعبوں میں عدل کی شکل کیا ہوگی، عدل کرنے کی عملی صورتیں کیا ہوں گی، کس مقام پر کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ عدل کے مطابق نہیں وغیرہ وغیرہ، اسلامی نظام مملکت کے طے کرنے کے ہوں گے۔ اس طرح یہ فریضہ بھی اسلامی
مملکت کا ہوگا کہ قرآن میں جو اصطلاحات آئی ہیں ان کا منطوق متعین کیا جائے۔ مثلا قرآن میں الخمر کی ممانعت آئی ہے، اس اصطلاح کا اطلاق کون کون سی چیزوں پر ہوگا اور کن کن حالات میں، اس کا تعین بھی نظام مملکت کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعین احکام کی روشنی میں ان سے ملتے جلتے حالات کے لیے قوانین کی تدوین بھی اسی مملکت کی ذمہ داری ہوگی۔ قرآن کریم نے امور مملکت کے سلسلے میں مشاورت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس مشاورت کی مشینری کی کیا شکل ہوگی، اس کا تعین بھی اس نے مملکت پر چھوڑ دیا ہے۔ مشورہ دیتے وقت مختلف ارباب فکر و نظر کی آرا مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے بعد مملکت کسی فیصلے پر پہنچ کر قانون نافذ کر دے گی تو اس کی اطاعت سب پر لازم آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس میں کوئی ترمیم چاہے گا تو اس کے لیے اسے وہی طریق کار اختیار کرنا ہوگا جو اس مقصد کے لیے نظام مملکت نے طے کیا ہو۔ غور کیجیے، مولوی صاحبان جس چیز کو تعبیر کے اختلاف کا ہوا بنا کر پیش کرتے ہیں، اسلامی نظام مملکت میں اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ یہ اختلاف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب نظام مملکت موجود نہ ہو اور تعبیر کا حق ہر ایک کو انفرادی طور پر دے دیا جائے۔ ہمارے مولوی صاحبان کے ذہن میں نظام کا تصور ہی نہیں۔ ان کے نزدیک اسلام انفرادی زندگی کا نام ہے، اور انفرادی زندگی میں قوانین تو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ بھی طے نہیں ہو سکتا کہ نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا نیچی آواز سے۔ اس لیے یہ سمجھ سکنا ان کے بس کی بات نہیں کہ ایک نظام کے تابع اختلافات کس طرح مٹ جایا کرتے ہیں۔ ان کی یہی بے بسی تھی جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ان کی بے بسی کا یہ عالم اور ہماری سادہ لوہی کی یہ کیفیت کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر اسلامی ضابطۂ قوانین مرتب ہی نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ باقی رہے خود حقائق جنہیں قرآن کریم نے تشبیہی انداز میں بیان کیا ہے، جنہیں وہ متشابہات کہہ کر پکارتا ہے۔ مثلاً کان عرش ہو علی الماء 11/7 خدا کا عرش پانی پر ہے۔ سو ان کا سمجھنا انسان کی علمی سطح کی نسبت سے ہے۔ انسان کی علمی سطح مختلف ادوار میں مختلف ہو سکتی ہے، اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یہ سطح بلند سے بلند ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ان تشبیہی حقائق کے متعلق مختلف ادوار میں مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، نیز کسی ایک دور میں بھی مختلف افراد کی علمی سطح کے مطابق مختلف، لیکن ان کے متعلق تعبیرات کے اختلاف سے نہ امت کی عملی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور نہ اجتماعی نظام اور ضابطۂ قوانین پر۔ اس کے لیے صرف اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی تعبیر قرآن کے اصول سے نہ ٹکرائے۔ لیکن اس باب میں ہمارے مولوی صاحبان کا مسلک یہ ہے کہ ان حقائق کے متعلق جو کچھ متقدمین نے لکھ دیا ہے وہی حق و صداقت ہے، اور اس سے اختلاف کفر و الحاد۔ یہ مسلک قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، جو انسانوں کو تدبر و تفکر کی شدت سے تاکید کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم نہ تو کسی خاص دور کے انسانوں تک محدود ہو سکتا ہے، نہ کسی خاص گروہ کے اندر مقید، نہ ہی اس باب میں کسی فرد کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے تدبر کے نتیجے کو حرف آخر قرار دے کر اسے کفر و ایمان کا معیار ٹھہرائے۔ اگست 1965۔ قرآن مجید کی حنفی تفسیر، اس اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ صدیوں سے ہمارا سرمایہ حدیث و تفسیر گروہی عصبیت کا تختہ مشق ہے، یعنی تفاسیر و احادیث کے مجموعے شافعی المذہب علماء کے قلم سے تیار ہوتے رہے۔ کوئی بری بات نہیں، علم کی خدمت جس حلقے سے بھی ہو خوش آئند ہے، جس جماعت کی طرف سے ہو قابل پذیرائی ہے، مگر افسوس علم جیسے لازوال ابدیت نشان سب کی دولت، سب کے سرمایہ کو ہر عصبیت سے پاک ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، اور اپنے اپنے مسلک کی ترجمان تفسیر و حدیث کی طول و طویل کتابیں بھی بن گئیں۔ بہرحال جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تدارک اس کے سوا اور کیا ہے کہ خاص حنفی نقطۂ نظر سے بھی قرآن مجید کی تفسیر مدارک
کا اردو ترجمہ آج مولانا سید انظر شاہ مدرس دارالعلوم دیوبند پارہ اول کا جز اول صفحہ 4۔ اب آپ نے سمجھا کہ ہر فرقے کا قرآن کس طرح الگ الگ ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ مروجہ تفاسیر اور ان پر مبنی تراجم کی روح سے کس قسم کا قرآن آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ سچ کہا تھا حکیم الامت نے کہ زمن بر صوفی ملا السلام کہ پیغام خدا گفتند مارا ول تاویل شاہ در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را 1969۔ کتب تفسیر مولانا سندھی مرحوم کتب تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں، ہم نے امام فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھی، نیز جار اللہ زمخشری کی کتاب کا مطالعہ کیا، اس کے علاوہ معالم التنزیل از فرع بغوی اور تفسیر حافظ ابن کثیر پڑھی۔ ان سب تفسیروں کے ذریعے ہم نے قرآن سمجھنے کی اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کی، لیکن سوائے تحیر کے ہمیں کچھ نصیب نہ ہوا۔ اگر زمانہ طالب علمی میں ہم نے نجم الائمہ حضرت شیخ الہند سے چند آیتوں کی تفسیر جو کتابوں میں نہیں ملتی نہ سنی ہوتی اور ہمارے لیے وہ اطمینان کا ذریعہ نہ بنتی، نیز شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی بعض تفسیری جملے نہ پڑھے ہوتے، تو قدمہ کی ان تفسیروں کو پڑھ کر ہم علم تفسیر کے حصول سے قطعاً مایوس ہو جاتے۔ بے شک ہم اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں نے انہی کتابوں کی مدد سے قرآن سمجھا تھا اور انہی اصول و قواعد پر انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد قرآن کی حکومت قائم کی تھی، لیکن جہاں تک وہ زمانے کا تعلق ہے ہمارے لیے اس قسم کی تفسیروں سے قرآن فہمی ناممکن ہے۔ از ماہنامہ الرحیم ستمبر 1965 اور دسمبر 1966۔ کیا قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے؟ 7 دسمبر 1970 کے انتخابات کے موقع پر ٹیلی ویژن پر جو مسلسل پروگرام نشر ہوا، اس میں ایک مذاکرہ بھی مندرجہ بالا عنوان سے شامل تھا۔ مجلس مذاکرہ میں کراچی کے 2 بزرگوار تھے اور تیسرے صاحب ان کا درمیانی واس تھا۔ ان میں سے ایک صاحب نے تو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ قرآن کریم تلاوت کے لیے ہے، اسے ضابطہ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے صاحب نے ان سے اختلاف تو کیا لیکن جواب میں کوئی متعین اور واضح بات نہ کہی، لہذا موضوع نہ صرف مبہم رہ گیا بلکہ ناظرین اور سامعین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موجب بھی بن گیا۔ ہماری سمجھ میں تو یہ بات ہی نہیں آتی کہ ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے ارباب میں نظم و نسق کو جس میدان میں ورق حاصل نہ ہو وہ اسے اپنے پروگراموں میں شامل کیوں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عنوان میں لفظ ضابطے کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک قانونی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً ضابطۂ فوجداری، ضابطۂ دیوانی وغیرہ۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا مجموعہ قوانین جس میں متعلقہ قوانین اور ان کی تفاصیل اور جزئیات وغیرہ مندرج ہوں۔ قرآن کریم ان معنوں میں ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ اگر ہم ضابطے کے معنی ضبط یعنی کنٹرول میں رکھنے والا کر لیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ اس صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن مجید انسانی زندگی کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، انہیں بے باک نہیں ہونے دیتا۔ مثلاً جنسی جذبہ انسانی زندگی کا تقاضا ہے اور قرآن کریم وہ حدود متعین کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے اس تقاضے کی تسکین کی جا سکتی ہے۔ یا مثلاً جلب منفعت انسانی زندگی کا تقاضا ہے اور قرآن کریم وہ حدود قیود متعین کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے انسان اس تقاضے کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بجز معدود چند قوانین کے اسی قسم کے حدود اور اصول دیے گئے ہیں جو ضابطۂ حیات کا کام دیتے ہیں۔ اس میں ان ضوابط یعنی حدود کی جزئیات نہیں دی گئیں، ان جزئیات کو اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق ملت کا قرآنی نظام باہمی مشاورت سے خود متعین کرے گا۔ یہ جزئیات بدلتی رہیں گی لیکن قرآنی حدود ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گی۔ اب رہا سوال اس ضابطے کے مکمل ہونے کا، سو انسانی زندگی کی 2 سطحیں ہیں، ایک اس کی طبعی زندگی اور دوسری وہ زندگی جسے سمجھنے کی خاطر آپ انسانی زندگی کہہ لیجئے۔ جہاں تک طبعی زندگی کا تعلق ہے وہ جسم سے متعلق طبعی قوانین کے تابع رہتی ہے۔ یہ میدان قرآن کریم کے احاطہ ہدایت سے باہر ہے، اگرچہ اس کے لیے بھی اس میں کہیں کہیں کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ قرآن کا حقیقی موضوع انسانی زندگی ہے
اور یہ حقیقت ہے کہ اس زندگی کے جملہ تقاضوں کے متعلق اس میں ضوابط و حدود موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ضابطۂ حیات مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نہج سے قرآن کریم کو مکمل بھی کہا ہے، اور متبدل و تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ 6/116۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں ضابطے کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ 1971 ناسخ و منسوخ کا عقیدہ۔ اس ضمن میں قرآن فیصلے حصہ اول صفحہ 239 ایڈیشن 100 مارچ 1992 کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ قرآن کریم کی روح سے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک کتبہ بھی ہے، یعنی خدا کی کتابوں پر ایمان۔ ان کتابوں میں وہ بھی شامل ہیں جو حضور نبی اکرم سے پہلے کے انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے ملی۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق کتاب ہر نبی کو ملی تھی۔ نبی بلا کتاب کا عقیدہ قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف ہے، اور اس کتاب پر بھی جو حضور پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم۔ ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء سابقہ کی کتابوں پر صرف اس حد تک ایمان ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں مختلف انبیاء کو ملی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہیں، ان میں تحریف ہو گئی اور یہ وہ بلا دی گئی، یہ حوادث سے ارضی و سماوی کی نظر ہو گئیں۔ ان کے برعکس قرآن مجید جو اس وقت امت کے پاس ہے عرفاً وہی ہے جسے خدا نے رسول اللہ پر نازل کیا اور جسے رسول اللہ نے امت کو دیا۔ اس میں ایک نقطہ یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ اب اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ منزل من اللہ کتاب اس آسمان کے نیچے اب صرف قرآن مجید ہے۔ دیگر مذاہب کی کتابیں جنہیں وہ اپنے بانیان مذاہب کی طرف سے منسوب کرتے ہیں، اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ جو کتابیں دیگر اہل مذاہب اپنے انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہوں، ایسی محکم شہادت پر مبنی ہے جس کی تردید وہ اہل مذاہب کر نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اس سے عاجز آ کر یہ سازش شروع کی کہ خود قرآن کے متعلق یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے روایت وضع کی اور کثرت سے وضع کی، اور انہیں ان کتابوں میں داخل کر دیا جنہیں صحیح ترین کتب احادیث قرار دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے عقائد کے قرآن کریم کو خود رسول اللہ نے جمع اور مرتب شدہ شکل میں امت کو نہیں دیا تھا، اسے بعد میں مرتب کیا گیا تھا۔ مختلف صحابہ کے پاس قرآن کے مختلف نسخے تھے جن میں بے حد اختلاف تھا۔ قرآن کا جو نسخہ حضرت عثمان نے جمع کیا اس میں بھی تغیر و تبدل ہوا وغیرہ۔ انہی روایت کے پیدا کردہ ہیں۔ انہی عقائد میں ایک عقیدہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کا بھی ہے، اور اس عقیدے کی روح سے تسلیم یہ کیا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ احکام نازل ہوتے تھے، انہیں پھر وہ منسوخ کر دیتا تھا۔ قرآن کی وہ آیات جن میں وہ احکام دیے گئے تھے اگر لکھی ہوئی ہوتی تو رسول اللہ صحابہ کو حکم دے دیتے کہ انہیں مٹا دیا جائے۔ اگر وہ رسول اللہ اور صحابہ کو حفظ یاد ہوتی تو خدا انہیں ان کے حافظے سے محو کر دیتا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ ان کا حکم بھی منسوخ ہے اور تلاوت بھی۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کریم میں تو موجود نہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے، اور تیسری قسم ان آیات کی ہے جو قرآن کریم میں موجود تو ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں ان تینوں قسموں کی آیات میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نے اس کا حکم یا اس کی تلاوت منسوخ کر دی ہے، نہ ہی کہیں یہ آیا ہے کہ ایسی آیات بھی تھیں جو پہلے نازل ہوئی تھیں لیکن بعد میں انہیں حافظوں سے بھی محو کر دیا گیا، اور جہاں جہاں وہ لکھی ہوئی تھیں وہاں سے بھی انہیں مٹا دیا گیا۔ یہ سب کچھ کتب روایت میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے قرآن کے متعلق بیسیوں شکوک ابھریں گے اور اس پر سینکڑوں اعتراضات وارد ہوں گے۔ ہمارے علماء کرام کی طرف سے ان کا کیا جواب دیا جاتا ہے وہ قابل غور ہے۔ کراچی سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے البلاغ، جس کے مدیر محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اس مجلے کی ستمبر 1974 کی اشاعت میں خود مدیر کے قلم سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے حفاظت قرآن کے متعلق شبہات اور ان کا جواب۔ اس مقالے کے متعلقہ اقتباسات درج ذیل ہیں۔ اقتباسات طویل ہیں لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس طوالت کو گوارا کر لیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ البلاغ کے اقتباسات۔
مشہور مستشرق ایف بہل نے دعویٰ کیا ہے کہ عہد رسالت کی ابتدا میں قرآن کریم کی آیات لکھی نہیں جاتی تھیں، بلکہ ان کی حفاظت کا سارا دار و مدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حافظے پر تھا۔ چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ ابتدائی زمانے کی قرآنی آیات محفوظ نہ رہی ہوں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں بہل نے قرآن کریم کی 2 آیات پیش کی ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سورہ اعلیٰ 6-7۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اور دوسرا مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، سورہ بقرہ 106۔ ہم جس آیت کو بھی منسوخ کریں گے یا بھلا دیں گے ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ لیکن جو شخص بھی قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے ادنا واقفیت رکھتا ہو وہ اس اعتراض کی لغویت محسوس کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کی منسوخ آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کریم کی کچھ آیات لے کر نازل ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھول جانے کے خوف سے بار بار دہراتے رہتے تھے اور اس میں آپ کو شدید تعب ہوتا تھا۔ اس آیت میں آپ کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ آپ کو یاد کرنے کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا آپ ان آیات کو بھول نہیں سکیں گے۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو بعد میں منسوخ ہونے کے سبب حافظے سے محو ہو گئیں۔ اس کا جواب دینے کے لیے الا ماشاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے کے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرے گا تو صرف اسی وقت وہ آیت آپ کے حافظے سے محو ہو سکے گی، اس کے بغیر نہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی زیادہ سے زیادہ اتنا بیان کیا گیا ہے کہ بعض آیات منسوخ ہونے کی بنا پر آپ کے اور صحابہ کے حافظوں سے محو ہو جائیں گی، لہٰذا ان 2 آیتوں سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض آیات کو جب اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا تو ان کی کتابت کو مٹانے کا حکم تو دیا ہی گیا مگر ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کے حافظے سے بھی محو کر دیا گیا، ورنہ جہاں تک غیر منسوخ آیتوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو صراحتاً کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ اس سے یہ بات آخر کیسے نکل آئی کہ جو آیتیں منسوخ نہیں ہوئیں ان کے فراموش ہو جانے کا بھی کوئی امکان ہے؟ دوسرا اقتباس ملاحظہ ہو۔ مارگولیوتھ نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لقد انزلت الرجم ورضعات البر 10 فانت في ورقة تحت سرر في ده، فلما اشترى رسول صلى الله عليه وآله وسلم تشاغلنا بمر ودخلت دوب لنا فالتا۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑے بڑے آدمی کی 10 رضوعات کی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیتیں میرے گھر میں ایک تخت کے نیچے کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات کی تکلیف شروع ہوئی تو ہم آپ کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ ہمارا ایک پالتو جانور تھا، وہ آیا اور اس نے وہ کاغذ کھا لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت عائشہ نے جن آیتوں کا ذکر فرمایا ہے یہ با جمع امت وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی۔ خود حضرت عائشہ بھی ان آیتوں کے منسوخ التلاوت ہونے کی قائل ہیں، لہذا اگر انہوں نے یہ آیات کسی کاغذ پر لکھ کر رکھی ہوئی تھیں تو اس کا منشا سوائے ایک یادگار کے تحفظ کے کچھ نہ تھا، ورنہ اگر یہ آیات حضرت عائشہ کے نزدیک قرآن کریم کا جز ہوتی تو وہ کم از کم ان کو تو یاد تھیں، وہ ان کو قرآن کریم کے نسخوں میں درج کراتی، لیکن انہوں نے ساری عمر ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس سے صاف واضح ہے کہ خود حضرت عائشہ کے نزدیک یہ آیات محض ایک علمی یادگار کی حیثیت رکھتی تھیں اور قرآن کریم کی دوسری آیات کی طرح
اس کو مصحف میں درج کرانے کا کوئی اہتمام ان کے پیش نظر بھی نہیں تھا، لہٰذا اس واقعے سے قرآن کریم کی حفاظت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ ہیں وہ جوابات جن سے یہ حضرات مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے معترضین کو اگر قائل نہیں کر دیا تو کم از کم ان کا منہ بند کر دیا۔ ہم پوچھتے ہیں اپنے قارئین بالخصوص قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے سے کہ مستشرقین کو تو چھوڑیے، کیا وہ ان جوابات سے مطمئن ہو گئے اور ان سے ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے؟ شکوک و شبہات کا دور ہونا تو ایک طرف، ان سے تو مزید شکوک و شبہات ابھر آتے ہیں۔ مثلا پہلے اس آیت کو لیجیے جس سے حضرت عائشہ کا جانور کھا گیا تھا، کہا یہ گیا ہے کہ یہ ان آیات میں سے تھیں جنہیں خدا نے منسوخ قرار دے دیا تھا۔ ان آیات کے متعلق پہلے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ حکم دے دیتے تھے کہ اگر یہ آیت کہیں لکھ کر رکھی ہیں تو انہیں مٹا دیا جائے، اور اگر یہ حافظے میں ہوتی تو خدا خود انہیں رسول اللہ اور دوسرے لوگوں کے حافظے سے محو کر دیتا۔ یہ آیت حضرت عائشہ کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے رسول اللہ کے حکم دینے کے باوجود مٹایا نہیں۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ ایک بات کا حکم دیتے تو صحابہ اور وہ بھی حضور کی ازواج مطہرات اس کی تعمیل نہ کرتے؟ اس کی توجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عائشہ نے اسے ایک یادگار کے تحفظ کے طور پر کسی کاغذ پر لکھ رکھا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ان آیات کو بطور یادگار محفوظ رکھنے سے کیا ارشاد رسول اللہ کی تعمیل اور خود منشاء خداوندی کی تکمیل کہ ان آیات کو مٹا دیا جائے ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کیا اسے باور کر لیا جائے کہ اس زمانے میں ارشادات رسول اللہ کی تعمیل اور منشاء خداوندی کی تکمیل اسی طرح ہوا کرتی تھی؟ اور پھر اس کا کیا ثبوت ہے کہ ایسا صرف حضرت عائشہ نے کیا، اور وہ بھی صرف ایک آیت کے سلسلے میں کیا تھا؟ کیا معلوم کتنے صحابہ نے ان آیات کو لکھ رکھا تھا، اور یہ بھی کیا معلوم کہ وہ کہاں کہاں تشریف لے جا چکے ہوں گے اور ان تک رسول اللہ کا یہ حکم پہنچا بھی ہوگا یا نہیں کہ ان آیات کو مٹا دیا جائے۔ وہ تو ان آیات کو قرآن کریم کا جزو سمجھتے تھے اور اسی حیثیت سے انہوں نے انہیں محفوظ رکھ کر چھوڑا ہوگا۔ کیا اس سے ان آیات کی تنسیخ کا مقصد خداوندی پورا ہو گیا تھا؟ اور کیا بعد ازاں جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے تو ان آیات کے متعلق نزاعات پیدا نہ ہوتی ہوں گی کہ کیا یہ قرآن کا جزء ہیں یہ نہیں ہے؟ اب آئیے اس آیت کے متن کی طرف جس کے متعلق عثمانی صاحب نے فرمایا کہ خدا نے اسے منسوخ کر دیا تھا اور اسے حضرت عائشہ کا جانور کھا گیا تھا۔ اس آیت میں ایک حکم زانی اور زانیہ کو سنسار رجم کرنے کا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کا شمار اہل سنت والجماعت کی نہایت قابل اعتماد کتب تفاسیر میں ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اس میں اس آیت کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ اس میں سورہ نور کی دوسری آیت جس میں حکم خداوندی ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا 100 کوڑے ہے کی تفسیر میں لکھا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے میں حمد و ثنا کی بات فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جو ہم نے تلاوت کی، یاد کی اور اس پر عمل بھی کیا۔ خود حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کی اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے، اور اس پر جو زنا کرے اور ہو شادی شدہ، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر کوئی شرعی ثبوت یا حمل موجود ہو۔ یہ حدیث صحیحین میں اس سے بھی متول موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رجم یعنی سنساری کا مسئلہ قرآن میں نہیں پاتے ہیں، قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یاد رکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں جو نہ تھا عمر نے لکھ دیا تو میں آیت رجم
کو اس طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فرمایا رجم ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک ہے۔ خود حضور نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر لوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا کہ حضرت عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جو اس میں نہ تھی، تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھ دیتا۔ عمر بن خطاب، عبداللہ بن عوف اور فلاں کی شہادت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ یاد رکھو تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم کو اور شفاعت کو اور عذاب قبر کو جھٹلائیں گے، اور اس بات کو بھی کہ کچھ لوگ جہنم سے اس کے بعد نکالے جائیں گے کہ وہ کوئلے ہو گئے ہوں گے۔ مسند احمد میں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رجم کے حکم کے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا ہے۔ امام ترمذی بھی اسے لائے ہیں اور اسے صحیح کہا ہے۔ ابو العلی موصلی میں ہے کہ مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن ثابت بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو۔ مروان نے کہا کہ پھر تم نے اس آیت کو قرآن میں نہ لکھ لیا؟ فرمایا سنو، ہم جب اس کا ذکر چلا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری تشفی کر دیتا ہوں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ سے ایسا ذکر کیا اور رجم کا بیان کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ رجم کی آیت لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو میں نے اسے نہیں لکھ سکتا، یہ ایسی کہ مثل یہ روایت نسائی میں بھی ہے۔ بس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی یا پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی تھی اور حکم باقی رہا تھا۔ آپ نے غور فرمایا کہ حفاظت قرآن کے سلسلے میں ہماری کتب احادیث و تفاسیر میں کیا کہا گیا ہے، اور آپ کو شاید اس کا بھی علم ہوگا کہ ہمارے ہاں رجم کا یہ حکم بدستور چلا آ رہا ہے۔ شرعی قوانین کی روح سے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے، اور ایسا اس آیت کی روح سے کیا جاتا ہے جو قرآن میں تو موجود نہیں لیکن اس کا حکم بدستور موجود ہے۔ اور اس پر ہم مسلمانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں، اور ہمارے مولانا حضرات ان اعتراض کا وہ جواب دیتے ہیں جسے آپ تقی صاحب کے مقالے میں دیکھ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں کس قدر مظلوم ہے ہمارا قرآن۔ اب آئیے قرآن میں ناسخ و منسوخ کے عقیدے کی طرف۔ ہم اس سلسلے میں پہلے بھی بہت کچھ اور متعدد بار لکھ چکے ہیں، لیکن چونکہ البلاغ نے اسے حفاظت قرآن کے سلسلے میں بطور دلیل پیش کیا ہے، اس لیے اس عقیدے کی بار دیگر وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ حال کا وضع کردہ نہیں بلکہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جب سے وضعی روایت وجود میں ہیں، اور اس وقت تک چلا جائے گا جب تک مسلمانوں کی یہ حالت رہے گی۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 2/170۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی مسلک کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اندھی تقلید اور قرآنی بصیرت دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک جگہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی مسلک تقلید کی روح سے مسلمانوں نے قرآن کے بیشتر حصے کو منسوخ قرار دے رکھا ہے، اور یہ نسخ صرف قرآن کی دوسری آیات ہی سے نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی آیتیں احادیث سے بھی منسوخ سمجھی جاتی ہیں۔ اس عقیدے کی سند میں قرآن کریم کی وہی آیت پیش کی جاتی ہے جسے تقی صاحب نے اپنے مقالے میں درج کیا ہے، یعنی ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها 2/106۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ کے عقیدے کی تائید اس آیت سے تو نہیں ہوتی، البتہ اس ترجمے سے ہوتی ہے جسے تقی صاحب نے اپنے مقالے میں لکھا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں: ہم جس آیت کو بھی منسوخ کریں گے یا بھلا دیں گے ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ اس آیت کا فعل مستقبل میں ترجمہ کرنے سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ خدا ایسا کرے گا۔ یہ ترجمہ قرآنی مفہوم کے خلاف ہے اور اسے محض اس عقیدے کی تائید کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ شاہ رفیع الدین اس کا ترجمہ کرتے ہیں
جو موقوف کرتے ہیں ہم آیتوں سے یا بھلا دیتے ہیں، ہم ان کو لاتے ہیں، ہم بہتر ان سے یا مانند ان کے۔ مولانا محمود الحسن مرحوم نے یوں ترجمہ کیا ہے، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ یعنی یہ نہیں کہ نزول قرآن کے زمانے میں خدا نے کہا تھا کہ تقی صاحب کے ترجمے کے مطابق قرآن کی جن آیتوں کو ہم منسوخ کریں گے یا بھلا دیں گے تو ان سے بہتر یا ان جیسی آیات اور بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، اس نے اپنے وحی کا ایک اسلوب بیان کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے، اسے غور سے سنیے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم سے پہلے تمام انبیاء کرام خدا کا پیغام لاتے رہے۔ مخالفین کا اعتراض تھا کہ اگر قرآن کی تعلیم بھی وہی ہے جو پہلے انبیاء کرام کی تھی تو پھر قرآن میں ان کتابوں سے مختلف احکام کیوں ہیں جنہیں وہ اپنی آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وحی کا اسلوب یہ رہا ہے کہ جو احکام وقتی طور پر نافذ العمل رہنے کے لیے دیے جاتے تھے انہیں بعد میں آنے والے رسول کی وحی منسوخ کر دیتی تھی اور ان کی جگہ ان سے بہتر احکام، یعنی ایسے احکام جو زمانے کے بدلے ہوئے تقاضوں کو پورا کر سکیں، دیے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کرام کی وحی اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہتی تھی، اس میں تحریف و الحاق بھی ہوتا تھا، اور اس کا اکثر حصہ حوادث ارضی و سماوی کی وجہ سے یا خود انسانی دسیسہ کاریوں کے باعث یا ویسے ہی ذہنوں سے فراموش ہو جاتا تھا۔ بعد میں آنے والا رسول اس فراموش شدہ حصے کو من جانب اللہ حاصل کر کے پھر لوگوں کو دے جاتا تھا۔ قرآن چونکہ سب سے آخر میں آنے والی کتاب تھی، اس لیے اس نے تمام سابقہ احکام کو جو وقتی طور پر نافذ العمل ہونے کے لیے دیے گئے تھے منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ ایسے اصولی احکام دے دیے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والے تھے۔ سابقہ انبیاء کرام کی تعلیم کا وہ حصہ جو فراموش کر دیا گیا تھا لیکن جس کا باقی رکھا جانا مقصود تھا، اسے قرآن دوبارہ لے آیا۔ اس کی وجہ سے اہل کتاب قرآن میں بعض باتیں ایسی پاتے تھے جو ان کے احکام کے خلاف جاتی تھیں، یعنی جنہیں قرآن نے منسوخ کر دیا تھا اور ان کی جگہ دوسرے احکام نے لے لی تھی، یا ایسی باتیں جن کا ان کتابوں میں کہیں ذکر نہ تھا جو ان کے پاس اس وقت موجود تھی، یعنی وہ حصہ جو ان کے ہاں فراموش ہو چکا تھا اور جسے قرآن دوبارہ لایا تھا۔ وہ اس تبدیلی کو بطور اعتراض پیش کرتے تھے کہ اگر قرآن اسی خدا کی طرف سے ہے جس خدا نے سابقہ کتابیں نازل کی تھیں تو پھر قرآن بے نیائی ان کتابوں جیسا کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم ان کی ان بہانہ بازیوں کی پردہ کشائی کس انداز سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے رسول، اہل کتاب ہوں یا مشرکین عرب، وہ اسے گوارا ہی نہیں کرتے کہ وہی تمہاری طرف نازل ہو۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ 2/105 اہل کتاب ہوں یا مشرکین عرب، جو بھی قرآن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان کے اس انکار کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ وہ اسے چاہتے ہی نہیں کہ خدا کی یہ خیر و برکت تمہاری طرف نازل ہو جائے، لیکن یہ تو خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی منشا کے مطابق۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ اہل کتاب میں سے یہودی اس انکار و مخالفت میں پیش تھے۔ ان کی اس مخالفت کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے، لیکن اعتراضات اس قسم کے کرتے تھے کہ قرآن کے احکام ان کی شریعت کے خلاف کیوں ہیں۔ مثلا ان کے ہاں اونٹ حرام تھا، قرآن نے اسے حلال قرار دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب میں قرآن نے یہ بتایا کہ وحی کا اسلوب یہ ہے ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها۔ 2/106 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم جن سابقہ احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں ان کی جگہ بعد میں آنے والے نبی کی وساطت سے ان سے بہتر احکام بھیج دیتے ہیں،
اور سابقہ تعلیم میں سے جو حصہ فراموش کر دیا جاتا ہے اس کی جگہ اس کی مثل لے آتے ہیں۔ یہی اسلوب قرآن میں کار فرمائے۔ سورہ نحل میں منکرین قرآن کا اعتراض ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ 101 جب ہم ایک پیغام کی جگہ دوسرا پیغام بھیجتے ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے رسول تو یہ کچھ اپنی طرف سے کہتا ہے، کیونکہ یہ ان کتابوں سے مختلف ہے جو ہمارے پاس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ وحی کا اسلوب کیا ہے۔ دیکھیے بات کس قدر واضح ہے۔ یہ تو ہوا کتب سابقہ کے ان احکام کے متعلق جنہیں خدا خود منسوخ کر کے وحی جدید میں ان سے بہتر احکام عطا کر دیتا تھا۔ ان میں سے ایسے احکام بھی شامل تھے جنہیں اہل کتاب نے اپنی طرف سے وضع کر کے شامل کتاب کر رکھا تھا۔ اس کی شہادت قرآن کریم کے مختلف مقامات میں موجود ہے، مثلاً 5/13۔ ان تحریفات کو جدید وحی منسوخ کر کے ان کی جگہ اصلی احکام دے دیتی تھی۔ سورہ حج میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ 22/52 اور ہم نے اے رسول تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کہ اس کے بعد اس کے تلاوت کردہ پیغامات خداوندی میں شیطان نے اپنی طرف سے کچھ ملا نہ دیا ہو۔ شیاطین یہ کرتے تھے اور اللہ ان کی اس آمیزش کو دوسرے رسول کی بعثت سے مٹا دیتا تھا اور اپنے پیغامات کو پھر محکم بنا دیتا تھا۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ تھا وحی کے پروگرام کا اسلوب، یعنی ہر رسول کی طرف بھیجی جانے والی وحی سابقہ وحی کے ان احکام کو منسوخ کر دیتی تھی جن کا باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا تھا، خواہ وہ احکام سابقہ کتب میں اپنی اصلی شکل میں موجود ہوں اور خواہ وہ الحاقی یا محرف ہوں، ان کی جگہ ان سے بہتر احکام نازل کر دیے جاتے تھے۔ نأتي بخير منها 2/106 اہل کتاب کی اپنی کتابوں کے بعض پیغامات کے فراموش کر دینے کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ونسوا حظا مما ذكروا به 5/13 اور 14 اگر ان فراموش کردہ پیغامات کا موجود رکھنا مقصود ہوتا تو جدید وحی خداوندی انہیں بحال کر دیتی۔ ان تصریحات کی روشنی میں دیکھیے کہ آیا تنسیخ 2/109 کہ صحیح مفہوم کے سمجھنے میں کوئی دقت بھی پیش نہیں آتی ہے، یعنی اس مفہوم کے سمجھنے میں کہ وحی کا اسلوب یہ رہا ہے کہ جن سابقہ احکام کا باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا تھا انہیں منسوخ کر کے وحی جدید میں ان سے بہتر احکام دے دیے جاتے تھے، اور وحی سابقہ کے جن احکام کو الحال ہی رکھنا مقصود ہوتا تھا وحی جدید میں ان کی تجدید کر دی جاتی تھی، خواہ اہل کتاب نے انہیں فراموش ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ کیا اس عقیدے کی کوئی اصل ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی اپنی آیات دوسری آیات سے منسوخ ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے، اور ایسی بھی جنہیں پہلے نازل کیا گیا تھا پھر انہیں محو کر دیا گیا۔ یعنی یہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ بھی کہ قرآن کی آیات روایات سے منسوخ ہیں۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کی بعض موجودہ آیتیں دوسری آیات سے منسوخ ہو چکی ہیں لیکن خدا نے بتایا نہیں کہ کون سی آیات کون سی سے منسوخ ہو چکی ہیں، تو اسی سے قرآن بھیجنے والے خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت کو اس سے کیا غرض کہ خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے اور رسول اللہ کے متعلق کیا خیال قائم ہوتا ہے۔ اسے تو صرف اس سے غرض ہے کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں کہیں فرق نہ آ جائے، خواہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہود کی مکذوبات ہوں یا نصارہ کی مفتریات، مجوس کی مخترعات ہوں یا صنادید عجم کی خرافات۔
اب آئیے تقی صاحب کی پیش کردہ دوسری آیت کی طرف، یعنی سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 87/6 اور 7۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اس آیت کو انہوں نے اس عقیدے کی تائید میں پیش کیا کہ خدا پہلے قرآن میں کچھ آیتیں نازل کر دیتا تھا، پھر انہیں واپس لے جاتا تھا اور انہیں حضور کے حافظے سے بھی محو کر دیتا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ سرے سے قرآن کریم کے خلاف ہے کہ خدا پہلے کچھ آیت نازل کرتا تھا اور پھر انہیں واپس لے آتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا۔ 17/86۔ اگر ہم چاہتے تو جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتے اور پھر کوئی قوت تیری طرف سے ہمارے خلاف وکالت کر کے اسے واپس نہ دلا سکتی۔ اگر ہم چاہتے، اس سے واضح ہے کہ اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے ایسا نہیں کیا۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضور پر نازل کیا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے گیا۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 87/6 کی طرف، جس سے یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ جو کچھ حضور کی طرف نازل کیا جاتا تھا اسے آپ خود تو نہیں بلا سکتے تھے، لیکن جس حصے سے متعلق خدا چاہتا تھا وہ آپ کے حافظے سے محو ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے سند الا ما شاء اللہ، جس کا مطلب لیا جاتا ہے بجز اس کے جس کے لیے خدا کی مشیت ہو کہ آپ بھول جائیں۔ تصیح کا مادہ نون سین یہ ہے جس کے معنی بھول جانے کے علاوہ ترک کر دینے، حفاظت چھوڑ دینے کے بھی ہیں۔ المنار علامہ محمد عبدہ مرحوم کی بڑی مستند و مشہور تفسیر ہے، جسے ان کے شاگرد علامہ رشید رضا مرحوم نے مرتب کیا ہے۔ آیت نمبر 87/6 کی تشریح میں وہ نسیان کے مختلف مطالب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اگر اس کے معنی بھول جانے کے بھی لیے جائیں تو بھی الا ماشاء اللہ اس کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ استثناء بالمشیت اسلوب قرآن میں ہر جگہ ثبوت اور استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں اللہ کے بعد ماشاء اللہ وغیرہ لفظ آئیں جن سے مراد مشیت خداوندی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا پہلے کہا گیا ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا، جیسا کہ دوسری جگہ ہے خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ۔ 11/108، یعنی غیر مقطوع اور استثناء میں یہ نقطہ ہے کہ یہ ظاہر کر دینا مقصود ہے کہ یہ امور جو ثابتہ اور دائمہ ہیں خدا کی مشیت سے ایسے ہیں، اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایسے نہیں۔ اگر خدا اس کے خلاف چاہتا تو ان کو ویسا ہی بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا چاہا نہیں ہے۔ یہ المنار جلد اول صفحہ نمبر 416 سے 19، زیر ننسخ و ننسحہ الا ماشاء اللہ کی ان معنی کی روح سے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ اے رسول، جو کچھ ہم تجھے وحی کی روح سے پڑھائیں گے تو اس میں سے نہ تو کچھ ترک کر سکے گا نہ فراموش، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ حتمی بات ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے قرآن کی صحیح پوزیشن۔ اللہ تعالیٰ نے یوم اول سے جو کچھ حضور پر نازل فرمایا اور یوم آخر تک جب اس کے اتمام کا اعلان کر دیا، اس کا کوئی ایک لفظ بھی نہ منسوخ ہوا، نہ تبدیل، نہ فراموش۔ یہ سارے کا سارا قرآن حضور نے خود لکھوا کر زبانی یاد کرا کر صحابہ کو دیا، اور وہی قرآن بلا تغیر و تبدل امت کے پاس متواتر چلا آ رہا ہے۔ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے 15/9، اس میں تغیر و تبدل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو ایک طرف، خود غیر مسلموں کی تحقیق بھی اس کی شاہد ہے۔ یہ تو ہے قرآن کریم کی روح سے حفاظت قرآن کی پوزیشن، لیکن وضعی روایات نے اس کا کچھ بھی غیر مشکوک نہیں رہنے دیا، اور انہی کے سہارے غیر مسلم اس کے خلاف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔
ان اعتراضات کا جو جواب دیا جاتا ہے اس کا نمونہ آپ تقی صاحب کے مقالے میں دیکھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ ان وضعی روایات کو صحیح و مستند تسلیم کرتے رہیں گے، نہ قرآن کی حفاظت ثابت ہو سکے گی اور نہ ہی معترضین کے کسی اعتراض کا اطمینان بخش جواب دیا جا سکے گا۔ اس قسم کی روایت کے متعلق صحیح موقف وہی ہے جسے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، بہرحال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ کچھ نہیں، اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحے کے لیے بھی یقینیات کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں مان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے، اور ایسا مان لینے سے نہ تو آسمان پھٹ پڑے گا اور نہ زمین شک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ وہی بات مولانا آزاد کہیں تو وہ امام الہند کے امام الہند رہیں، لیکن وہی بات طلوع اسلام کہے تو اسے منکر حدیث، کافر، مرتد قرار دے دیا جائے۔ لیکن طلوع اسلام کو منکر حدیث اور کافر قرار دینے سے آپ اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، بلکہ فریب دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم معترضین کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے، قرآن مجید کی حفاظت ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو مولانا آزاد کی طرح منکر حدیث بننا اور اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب دینے کے لیے قرآن کو سند و حجت قرار دینا ہی پڑے گا۔ اکتوبر 1974 ء